مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کے لیے مذاکرات۔ گورنر ہاؤس لاہور میں دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، ملک احمد خان، مریم اورنگزیب شریک، راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ کی شرکت۔ زوم پر گورنر سلیم حیدر، ندیم چند اور علی حیدر گیلانی شریک ہوئے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کمیٹی کی 5ویں نشست میں اچھی پیش رفت ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی حکومت کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں۔ پنجاب میں امن و امان، مہنگائی اور ترقیاتی کاموں پر بات چیت ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو جلسہ منسوخ کرنے کا نہیں کہا۔ انہوں نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے بات چیت بولے، جلسہ کامیاب ہونا ہوتا تو کبھی منسوخ نہ کرتے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں، جیلوں میں گفتگو راز میں نہیں رہتی، آپ کی ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں 9 مئی انہوں نے نہیں کیا، واقعات کی ویڈیوز کروڑوں لوگوں نے دیکھی۔ ملوث عناصر کے چہرے واضح ہیں، یہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستانی وحدت کا ہر صورت دفاع کرے گی۔ ملک کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام بھیانک ہوتا ہے، ملک کو دولخت کرنے والوں کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ پاکستان جب ترقی کی راہ پر ہوتا ہے تو چھپے ہاتھ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ملک کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنایا تھا، 47ویں نمبر پر چلا گیا۔ جتنے مسائل ہیں وہ معاشی نقصان کی وجہ سے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا، وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی، سیاسی اور معاشی محاذ پر محنت کر رہے ہیں۔ ملک کی خوشحالی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک میں شرپسند عناصر انتشار چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی کیپٹن صفدر اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے ساتھ پریس کانفرنس، کہتے ہیں شرپسند عناصر کا اصل چہرہ عیاں ہو گیا۔ پی ٹی آئی ملک ڈیفالٹ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ تحریک انصاف میں توشہ خانہ سے چرائی چیزوں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے ذہن خراب کرنا کچھ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ جنا اسپتال بڑا ادارہ ہے، سندھ حکومت ان کو کریڈٹ دے جنہوں نے اس کو کھڑا کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا شہر چلتا چیریٹی سے ہے، 22,000 ارب کا جو اس حکومت کو ٹیکس دیا ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اپنے دیے ٹیکس کا پیچھا کریں گے۔ بلڈنگیں 30 سال سے خالی ہیں، ہر خالی بلڈنگ کو تعلیم سے بھر دیں گے۔ جاگیردارانہ نظام جبر اور جہالت پر پلتا ہے، ارب پتی جاگیردار سیاسی خاندان ایک پائی کا ٹیکس نہیں دیتے، چیریٹی بھی کھا جاتے ہیں۔ آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں، انکم ٹیکس مد میں بھی چھوٹ دی گئی۔ 28 اگست کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی۔ آپ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، عوام سے اتحاد ہو چکا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، بولے پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکو کی سرپرستی چھوڑ دیں، جن کے معاہدے پورے ہو گئے ان کو فارغ کریں، جن کے پلانٹ خراب ہو چکے ہیں ان کو بند کریں۔ لیسکو میں بجلی چوری میں ملوث ملازموں کا کڑا احتساب، 12 اہلکاروں کو مختلف نوعیت کی سزائیں سنا دی گئیں۔ شاد باغ سب ڈویژن کے 4، جیا بگا سب ڈویژن کے 5 اور ننکانہ صاحب سب ڈویژن کے 3 اہلکاروں کو سزائیں سنائی گئیں۔ ملازمین کو بجلی چوری، اوور بلنگ اور ریکوری کے معاملے پر سزا دی گئی۔ انجینئر شاہد حیدر کہتے ہیں کہ فرائض میں غفلت برتنے اور کرپشن میں ملوث اہلکاروں کی ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ مونسون کا ایک اور طاقتور سسٹم ملک میں داخل، ملک بھر میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ گجرانوالہ اور گردونواں میں بادل برس پڑے، حیدرآباد، ٹھٹھہ، تھرپارکر میں بھی بارش کا امکان۔ اسلام آباد، لاہور اور راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں بھی تیز بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔ موسلادھار بارشیں 29 اگست تک جاری رہیں۔ کراچی والے بھی ہو جائیں خبردار، ہوشیار، کل سے بارشیں ہوں گی موسلادھار۔ شہر عقائد میں کل سے 29 اگست تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، بلدیہ کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا ماحولیاتی تبدیلی کے پیش نظر ہمیں محفوظ اقدامات کرنے ہیں تاکہ عوام کو ان کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے۔ ہم 2022 کے تباہ کن سیلاب کا منظر دیکھ چکے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان میں ایس سی او اجلاس میں شرکت کی دعوت، وزراء خارجہ کی تصدیق۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو شیڈیول۔
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारिजा को तमाम ममालिक के सरबराहों के इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार। और राबी पीरज़ादा को रोज़ाना शादी के पैगामात आने लगे। साबिक गुलकारा और मेज़बान राबी पीरज़ादा कहती हैं कि उनकी फाउंडेशन के 8 से 10 नंबर हैं। इन नंबर्स पर आने वाले हर तीसरा पैगाम शादी से मुताल्लिक होता है। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर बात नहीं करती, लोगों को अपने घर में झांकने का हक नहीं देती। उन्हें शादी के पैगाम भेजने वाले अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आस पास मौजूद ख़वातीन की कदर करें और उन्हें रिश्ते भेजें।